اتنا پتلا وہ لباس پہنتی تھی، اس لیے اس عذاب میں وہ گرفتار کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو۔ یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی کے مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بے بے کر کے گالوں سے گر رہے ہیں۔ جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے، اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں۔ اے علی، اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر کو لاہور پر کوشا نظر آتی ہو۔ یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، حشرات الارض اسے کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں، آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے، پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہے، اور یہ آج فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں۔ فرمایا گیا جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا
کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائے، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے، بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں۔ جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی۔ غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا، تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کے لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں پھسل جاتی ہے۔ دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے، بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی انہیں استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی انہیں یوز کر لیتا ہے۔ مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارے نبی کا نواسا اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ منبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں، تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، 10 سے 15 سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا سب سے
सबसे बड़ा जेवर औरत की शर्म और हया है। जो औरत जितनी बाहया है वो औरत उतनी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, वो औरत उतनी ज्यादा मुकर्रम है। सुनो, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है, अगर तुम्हारा शौहर बहुत ज्यादा नादार और मुफलिस है, तब भी उसी शौहर के साथ वफादारी करो, उसके साथ गद्दारी मत करो। अगर कोई इंसान कितना ही जेवर का लालच दे, कितनी दौलत का लालच दे, कितने ही कारों में बाइक पे घूमने फिरने का लालच दे, कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर न देखना। इसलिए कि अगर दुनिया के अंदर किसी के जेवर के लालच में फंसकर, अगर किसी दुनियादार इंसान की लालच में आकर तुम अपनी आबरू का सौदा कर बैठोगी, तुम अपनी इज्जत का सौदा कर बैठोगी, सब कुछ चला जाएगा, दुनिया में इज्जत भी चली जाएगी और आखिरत में तुम जहन्नम का ईंधन बनोगी। और अगर तुमने अपनी इज्जत को संभाल कर रखा, अपनी हया को संभाल कर रखा और गरीब शौहर के साथ तुमने वफादारी के साथ अपने शौहर के साथ वफादारी की, तो नबी का फरमान सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने गरीब शौहर के साथ वफादारी के साथ रहती है, अपनी आबरू का सौदा नहीं करती, ऐसी औरत को अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के साथ बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब अगर तुम बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होना चाहती हो सैयदा फातिमा के साथ, तो अपनी आबरू का सौदा न करना, किसी के लालच देने में न आना। ये जेवर क्या हैसियत रखते हैं, जेवरों की क्या हैसियत है, सोने चांदी की क्या हैसियत है, अच्छे लिबास की क्या हैसियत है, कारों की क्या हैसियत है, दुनियावी सवारियों की क्या हैसियत है। जब तुम्हारी मौत आएगी तो सुन लो, बुढ़ापे में मरना जरूरी नहीं है, जवानी में भी तुम्हें मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर, जब तुम्हें मौत आएगी, अगर तुमने अपनी हया को बेचकर जेवरात हासिल किए होंगे, यही जेवरात तुम्हारे बदन से निकाल लिए जाएंगे। अच्छे अच्छे लिबास तुमने जो जमा किए होंगे वो लिबास भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम्हें क्या पहनाया जाएगा, सादा सा सिंपल सा 2 गज सफेद कपड़ा जिसे दुनिया कफन कहती है, वो कफन तुम्हारे बदन से लपेटा जाएगा। काफूर की वो गमगीन खुशबू तुम्हारे बदन से लगाई जाएगी। तुम्हारी सहेलियां आज जो तुमसे कहती है चल इस गुर्बत में क्या रखा है, इस गुर्बत में क्या रखा है, चल चल कर ऐश की जिंदगी गुजार, याद रखना उन जालिमों की बात कभी मत सुनना। ऐ सैयदा फातिमा की कनीजाओं, नबी ने अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ नहीं किया था, नबी ने अपनी बेटी का निकाह ऐसे अली के साथ किया था जिसके पास घर भी रहने को मौजूद न था। हजरत अली के में से मेरे आका कहते हैं, अली मैं फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। अली ऐसे थे, उस वक्त तो उनके पास महर देने के लिए पैसे भी न थे, कपड़े पहनाने के लिए पैसे भी न थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, न महर देने के पास मेरे पास पैसे हैं, न कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी जीरा लेकर के जाओ, उसे बाजार में बेच दो और कपड़े खरीद करके लाओ और फातिमा का महर अदा करो। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद के साथ कर देते। बड़े बड़े दौलतमंद मेरे सरकार की बेटी का हाथ मांगने के लिए आए थे, मगर नबी जानते थे अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद के साथ कर दिया तो मेरी उम्मत की बेटियों का क्या होगा, मेरी उम्मत की बेटियां जिंदगी कैसे गुजारेगी। नबी ने अपनी बेटी का निकाह एक गरीब अली के साथ करके दुनिया को बता दिया कि गरीब शौहर के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार देना ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार की सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की कनीजाओं, सैयदा फातिमा इतने गरीब ही के आलम में अपनी जिंदगी को गुजारती थी कि अपने हाथों से चक्की खुद पीसती थी। चक्की पीसने से हाथों में छाले पड़ गए थे, मशकीजा बदन पर रख करके पीठ पर लाद कर मशकीजे से पानी लाती। नबी की शहजादी के पीठ पर उस मशकीजे के काले काले निशान पड़ गए थे। मेरी बहनों, तुम भी तो अच्छा लिबास पहनती हो, नबी की बेटी तो 72 पेवन लगी हुई एक चादर ओढ़ती थी और एक चादर के अलावा नबी की बेटी के पास दूसरी कोई चादर मौजूद न थी। तुम तो 3-3 मरतबा पेट भर करके खाना खाती हो,
نبی کی بیٹی تو 3 دن تک کے فاقے کرتی تھی، کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو، اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی، اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی۔ جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اے خاتون جنت کی کنیزاؤ، تم مسلمان ہو، تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو، فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے، تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے، تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں، تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو۔ اور سنو، کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو، اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو میری بہنوں، اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں۔ امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 دوست تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا، اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا، تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی، وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا، آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے، تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست میں نہیں بتا سکتا۔ آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن، میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں تم بہت
غور سے اس حکایت کو سنو، شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے، میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھا کے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہیے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، مگر تو میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح، آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی، بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں، ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی، قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی۔ جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا، اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت کے لیے گناہ مت کرو، یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے، اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہزاروں گناہ کرتا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے میری بہنوں کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ساری دنیا مل کر اس کے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے، کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا، وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی۔ آخر کیا ہوا؟ ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا، سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے۔ میں مالدار باپ کا بیٹا تھا، میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا، کہا بیٹا تقسیم کرو۔ میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی۔ میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا، میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا۔ میں نے جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سب کو دے کر کے بھگا دو، اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا۔ لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا اے نوجوان تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی اور میرے 3 بچے ہیں، میں ماں ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا، تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر۔ لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان اللہ سے ڈر، اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
जब कोई मुसलमान मर्द और औरत बदकारी यानी जिना करते हैं तो जमीन रोकर अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे दे ताकि मैं फट जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर दबोच। इतना बदतरीन जुर्म है जिना। अल्लाह से डर, तू क्या कह रहा है? उस नौजवान ने जवाब दिया, अगर तू मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती तो मैं तेरी बात पूरी नहीं कर सकता। लड़की चली गई। जब वो गई तो उसने क्या देखा, उसके बच्चे रो रहे। कहते हैं, मां अगर तू हमें खाना नहीं खिला सकती तो अपने हाथों से हमारा गला दबा के हमें मार डाल ताकि हम भूख की शिद्दत से तो बच जाए। मेरी बहनों जरा सोचो, एक मां के सामने जब बच्चे जिंदगी और मौत की भीख मांग रहे होंगे तो उस मां की ममता ने क्या कहा होगा। लड़की ने सोचा, बच्चों की 3-3 बच्चों की जिंदगी एक तरफ है और जिना एक तरफ है। अगर मैं जिना कर लूं और अनाज हासिल करके बच्चों को खिला दूं, मेरे बच्चे तो बच जाएंगे, बाद में मैं तौबा कर लूंगी। तौबा का दरवाजा तो खुला है। और ये कह के वो चल पड़ी। ये शैतान का सबसे खतरनाक जाल है कि अभी तो गुनाह करो, बाद में तौबा कर लेंगे। हमेशा सोचो, तुम्हारे पास गारंटी क्या है कि तुम्हें गुनाह करने के बाद तौबा का मौका मिलेगा? क्या गुनाह करते करते मर गए तो क्या होगा? हमारे मोहल्ले की बात है, एक खातून रात 12 बजे के बाद फिल्म देख रही थी। घर में अकेले तन्हा बैठे, फिल्म देखते देखते उसका इंतकाल हो गया। पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया कि इस औरत का इंतकाल फिल्म देखते देखते हुआ। मोहल्ले के 80% लोगों ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा और आज भी दुनिया उस पर लानत और मलामत कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुनाह करते करते आपको ही मौत आ जाए और सारी दुनिया क़यामत तक आपका जिक्र करके आपको मलामत करे? तो ये मत सोचना कि गुनाह करने के बाद तौबा का मौका मिल जाएगा। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर गुनाह करते करते मरोगे तो उसी कैफियत में उठाए जाओगे। तो बहरहाल वो लड़की चल पड़ी। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। रास्ते में आई तो उस लड़की ने सोचा कि अगर मैं गुनाह कर लूं और बच्चों की जिंदगी न बचे, तब अगर अल्लाह चाहे तो वो खाने के बाद भी मर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि कोई भूखा ही मरे, खाने के बाद भी बच्चे मर सकते हैं। तो बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी इस्मत पर दाग क्यों लगाऊं? जिस रसूल के सदके मुझे इज्जत मिली, वकार मिला, जिंदगी मिली, मैं उस रसूल का दिल क्यों दुखाऊं? ये सोचकर वो गई और नौजवान से कहा, मेरे बच्चों पे रहम करके कुछ दे दे। तो उसने कहा, तू मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। लड़की ने कहा, ए नौजवान, कान खोल के सुन ले, अपने एक एक बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरता देखना तो गवारा कर लूंगी, मगर नबी की नाफरमानी नहीं करूंगी, कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो लड़की पलट गई और आकर हजरत फातिमा की सुन्नत को अदा किया। वुजू किया और सर सजदे में रखकर कहती है, मौला तूने कहा है गुनाह से बचने के लिए मैं बच गई, अब मेरे बच्चों की जिंदगी बचाना तेरे करम का काम है। इधर ये दुआ कर ही रही थी, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोल के देखा तो वही नौजवान अपने नौकरों के साथ खड़ा है। उसके हाथों में बहुत सारे रुपयों के थाल और अनाज मौजूद है, खाना मौजूद है। लड़की ने कहा, क्या बात है, क्यों आए हो? उस नौजवान ने कहा, ए औरत, तू गरीब भूखी प्यासी होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। मेरा दिल तेरे तकवा और परहेजगारी की वजह से बदल गया।
آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی، یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ، یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے، یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے کہ جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، اس کی دعا میں اتنی تاثیر کہ اس نے مجھے دعا دے دی تو میں دنیا کی آگ کو پکڑتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک عورت گناہ سے بچے، ایک عورت اگر برائی سے بچے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے کہ تیرے ہاتھ پر دنیا کی آگ اثر نہ کرے تو دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، تو خود اس بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا، خود اس بندی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں تم اپنے مقام کو پہچانو، تم نبی کی امتی ہو، تم سرکار کی کنیز ہو، تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اپنی عصمت و آبرو کو سمجھو اور اپنی آبرو کا سودا نہ کرو۔ اور چلتے چلتے آخری بات بتا دوں، اگر کوئی میری بہن غلطی سے کوئی گناہ کر چکی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدق دل سے توبہ کر لو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اس میں چند آنسو بہا کے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میری بہنوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر فلمیں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر یا پارکوں میں جا کر یا کہیں پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج صدق دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات میں تمہارے سامنے اور پیش کر دوں کہ توبہ اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، مگر توبہ نام کس چیز کا ہے؟ کانوں کو پکڑنے کا نام توبہ نہیں، گالوں کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کہتے اسے ہیں ایک مرتبہ اپنے اللہ سے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ مولا میں کبھی گناہ نہیں کروں گی، دوبارہ آندھی آئے طوفان آئے قیامت آ جائے مگر تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اسی کا نام سچی توبہ ہے۔ اور سچی توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں ایک کچھ محلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون مصری، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ آئی ہے، ایک ناچنے والی آئی ہے، ایک ڈانس کرنے کے لیے آئی ہے، اور نوجوان جاتے ہیں اور رات بھر اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ماحول خراب کر رہی ہے، پورے محلے کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کیسا کریم و رحیم ہے، اللہ کیسا ستار و غفار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کے دربار میں محلے کے لوگ آئے کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے، ایک عورت تباہی مچا رہی ہے، نوجوان کھچے کھچے اس کی طرف جا رہے ہیں، اسے محلے سے نکال دو، اللہ اکبر۔ مگر سنو، اگر کوئی گناہ کرے تو اسے محلے سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، گناہ کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو، ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا۔
हमें मर्ज से नफरत का हुक्म दिया गया है, मरीज से नफरत का हुक्म नहीं दिया गया। गुनाह मर्ज है, गुनाहगार मरीज है। अगर तुम मरीज से नफरत करोगे तो गुनहगारों का इलाज कौन करेगा? मेरे आका ने तो बड़े बड़े गुनहगारों को सीने से लगाया। हमें क्या हक बनता है किसी गुनहगार का गुनाह ओपन करके उसका मजाक उड़ाने का? तो मेरी बहनों, अगर तुम्हारे मोहल्ले के अंदर कोई औरत गुनाह करती हुई पकड़ी जाए या कोई औरत किसी का गुनाह तुम्हारे सामने ओपन हो जाए तो उसकी तशहीर मत करना, बल्कि उसके करीब जाकर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करना, उसे गुनाह से रोकने की कोशिश करना। हजरत जुन्नून मिस्री की बारगाह में मोहल्ले के लोग आकर कहते हैं उस रक्कासा को निकाल दो। उस जमाने के लोग कितने हसास थे, कितने मुत्तकी और परहेजगार थे कि एक औरत गुनाह करने के लिए आई थी, पूरा मोहल्ला मुखालिफत कर रहा था। यहाँ तो पूरा मोहल्ला के मोहल्ला गुनाह करता है, कोई मुखालिफत करने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। बहरहाल हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया वो औरत फाहिशा है ना, वो औरत बदकारा है ना, वो औरत जिना करवाती है, वो औरत बदकारी करती है, ठीक है तुम चले जाओ, इंशाअल्लाह मैं उसका इलाज कर दूंगा। उसके बाद हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाते हैं और जाने के बाद उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं। जब उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं मोहल्ले के जितने लड़के आते हैं जुन्नून मिस्री जैसे वली को देखकर भाग जाते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री उन नौजवानों को समझाते हैं बुराई न करो, ये बहुत बुरी चीज है, इससे रोजी खत्म होती है, इससे चेहरा मस्क किया जाता है, इससे चेहरा बदल जाता है, इससे इंसान तबाह होता है, इससे इंसान बदनाम होता है, इससे इंसान की जिंदगी कम कर दी जाती है। गर्ज के जिना की बुराइयां वो बता रहे हैं। वो औरत सज धज के घर में बैठी है कि आज मेरे यहाँ कौन आता है। सारे लड़कों को शाम ही से जुन्नून मिस्री ने रुखसत कर दिया और उसकी कनीज जब दरवाजे पर आई तो जुन्नून मिस्री उससे कहते हैं तेरी मालिका से कहना आज तुझसे मिलने के लिए जुन्नून आ रहा है, एक रात की कीमत क्या है। वो लरज गई कि हजरत जुन्नून मिस्री इतने बड़े वली